کے بعد میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اس وقت جس ایشو پر میں بات کر رہی ہوں وہ اس وقت پاکستان کا سب سے اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہونا چاہیے، اور ہمیں ساری اپنی اٹینشن اسی پر رکھنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ کنسرننگ جو پوائنٹ ہے وہ اس وقت پوری قوم کا یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، اتھارٹیز، گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا۔ اور ثانیہ اور یا حادثہ آپ اس کو کہیں، یہ ویسا ہی ہے کہ جو پہلے کبھی سوات میں ہوا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں دو ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ جو کہ موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے وہاں پر اسکول وین پر انہوں نے حملہ کیا۔ اسکول وین جا رہی تھی اور اس میں ڈرائیور وہیں پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، مارا گیا بیچارہ، اور 2 سے 3 اسٹوڈنٹس بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی تصویریں تک وائرل ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو تصویریں یہاں پر نہیں دکھا سکتی، لیکن واٹس ایپ گروپس پر وہ ساری پکچرز آ رہی ہیں جس میں کہ جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی گولیاں لگی ہیں یا جیسے بھی وہ زخمی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ گولیاں لگنے سے ہی ہوئے ہوں گے نا۔ سوات میں اس طرح کا واقعہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ ہونا، اور وہ بھی اسکول وین پر۔ سیدھا پتہ یہ کہاں پر لے کر ہمیں جاتا ہے؟ ہمیں لے کر جاتا ہے اے پی ایس پہ، اے پی ایس کے سانحہ پہ، وہ والا سانحہ جس میں مطلب درجنوں نہیں سینکڑوں بچے اس میں۔ کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا اس وقت خون کے آنسو رو رہی تھی جس دن وہ والا واقعہ ہوا اے پی ایس کا۔ تو ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر ہم وہیں پر پہنچ گئے کیا، اسی موڑ پر؟ اچھا، اس کے اوپر اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نامعلوم افراد جو کہ موٹر سائیکل پہ آئے، انہوں نے فائر کھولا اور اسکول وین وہاں سے گزر رہی تھی، اور سوات 4 باغ ہے یہ ایریا، اور منڈے کو ایسا ہوا ہے، اور اس میں ڈرائیور موقع پر ہی مر گیا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بات کی جا رہی ہے، جو ابھی تک کی ہے کہ جی وہ نہیں پتہ چل سکا، اور فوری طور پر جو خبریں آنا شروع ہو گئیں وہ یہ تھیں کہ طالبان نے حملہ کر دیا ایک اسکول وین پر، اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زخمی ہوئے اور ڈرائیور مارا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ طالبان نے اس پہ اپنی جو کلیم ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کلیم کیا جاتا ہے جی ہم نے کیا ہے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جیسے ہی خبر آئی تو وہ اسی طریقے سے وائرل ہوئی، کیونکہ بالکل اسی طرح کا ایک حملہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر طالبان پہنچ چکے ہیں۔ سوات میں جو سچویشن ہے اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کافی دنوں سے، تو پھر فوری طور پر یہی ہوا کہ سب نے کہا کہ یہ طالبان نے حملہ کیا۔ لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اور ہمارے ٹارگٹس کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی ان کی سٹیٹمنٹ آئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا تو کیا ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے، پھر کس نے کیا؟ پھر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اسکول وین پہ حملہ کون کرتا ہے؟ ابھی تک جو پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اگر یہ بلوچستان میں ہوتا تو ہم کہتے کہ جناب یہ بی ایل اے کی طرف سے ہوا ہے یا کسی اور گروپ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن یہاں پر سوات میں تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو اسی پہ سب کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ محسن داوڑ نے یہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی محسن داوڑ جو کہ نارتھ وزیرستان سے ہیں، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، اور نے یہ کہا کہ آج سوات میں اسکول وین پر حملے کے بعد ریاست کو اب جاگ جانا چاہیے۔ ریاست ایک بار پھر سوات میں اپنی ریٹ کھوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سوات کے عوام دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، لیکن ان کی آواز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پشتونوں کو پھر سے بھیڑیوں کے آگے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا محسن داوڑ کا، چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اچھا، صرف محسن داوڑ نے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد منظور پشتین نے بھی کیا، پھر بینا سرور صاحبہ نے بھی کیا، پھر اس کے بعد اور بھی کچھ سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیشنز، ان سب نے اس کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر بڑے دکھ کا اظہار کیا، بڑے غصے کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، اس نے بھی اس کو کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسکول بس پہ سوات میں جو حملہ ہوا ہے تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ رسپانسیبل ہیں وہاں کی ساری سیکیورٹی دیکھنے کی۔ اگر وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز فیل ہو گئی ہیں یہاں کی، اور یہ یہاں کی اس کو جو ہے سنبھال نہیں پا رہی، تو پھر وہ صحیح کہہ رہی ہیں، پھر یہ ہیومن رائٹس کی طرف سے ہی کہا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ پھر اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، جو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ مور دین ہنڈریڈس اسٹوڈنٹس وہ وہاں پر سوات میں سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اس کے لیے احتجاج کیا کہ یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں، ملالہ کے جو اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر، ملالہ پہ، اس کو 10 سال ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے رہے کہ طالبان کی طرف سے ہی کہا جاتا رہا کہ وہ اس کو
منا رہے ہیں, باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 10 ایئرز ہو گئے ملالہ یوسفزئی پہ حملہ کیے ہوئے. تو کیا یہ سیلیبریشن کا یہ ایک حصہ تھا؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے نہیں کیا. تو پھر یہ کس نے کیا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. اور سب سے زیادہ دیکھیں یہ کنسرن کی بات اس لیے کہ اس طرح کا کوئی اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. یعنی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا اور حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ قوم پہلے بڑی مشکل سے جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ سب کچھ سہا. اور پھر حکومت کہاں ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ کہاں ہے حکومت؟ ٹھیک ہے, جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں, یعنی آپ لگے ہوئے جلسوں میں, آپ لگے ہوئے پولیٹکس میں. مراد سعید کا سوات علاقہ ہے, ویر از مراد سعید صاحب؟ مراد سعید سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں ہیں؟ اچھا, میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی کوئی ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے پشتون. ارے آپ سے سوال ہونا چاہیے, آپ ہمیں جواب دیں وہاں کے لوگوں کو, عوام کو, قوم کو, لوگوں کو. آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ سیکیورٹی ایجنسی سے سوال کریں. آپ کا وہاں پہ نہیں ہلکا کیوں ہوا ایسا؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں کے لوگ تو آپ سے پوچھیں گے. عمران خان صاحب KPK میں ان کی حکومت, اور وہ ہیلی کاپٹرز پہ پھر رہے ہیں, اڑتے پھر رہے ہیں, سیریں کرتے پھر رہے ہیں, وہ لانگ مارچ کی کالز دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم اسی چکر میں پھنسنے لگے ہیں, اور طالبان وہاں پر. یہ اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہو, رسپانسیبل ہو, کیونکہ اگر ہمیں جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کس نے کیا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا, تب تک اس کو اسی طرح لیا جائے گا کہ یہ طالبان نے کیا. کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ طالبان آئے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے شہروں سے لوگوں کو پکڑ کے مارا ہے, بھتہ اور ٹارگٹ کے لیے میں. انہوں نے اس وجہ سے مارا ہے کہ ہماری مخبری کرتے ہو. ایسے سارے سب کے سامنے وہ ساری خبریں چھپتی نہیں ہیں, سامنے آئی جاتی ہیں. تو دہشت گردی کے یہ سچویشن ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر, اور ہماری تمام تر انرجیز کس پہ اس وقت ہو رہی ہیں کہ ایک تو آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس, اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن جو خبریں ہیں وہی سامنے لائیں گے نا. اب یہ والی خبر آئی تھی تو آپ کے سامنے رکھ دی. جب ہم دیکھیں ساری ہم مصروف اس میں ہیں کہ پالیٹکس ہو, اور یا پھر ہم یہ کہیں کہ اس میں سے کچھ آڈیوز نکال لو اور کچھ ویڈیوز نکال لو, تو پھر تو ملک کا تو یہی حال ہوگا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بس اتنا ہی سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں. اور یہ جو اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. شکر ہے, چلیں وہ ٹھیک ہے کہ آخر وہ ڈرائیور بھی تو بیچارے کا کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بھائی بیٹا ہوگا, لیکن اسٹوڈنٹس محفوظ رہے, بچ گئے. اچھے خاصے ان کی جو تصویریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں وہ زخمی ہوئے, خون یعنی اتنا زیادہ ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ ان کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ یہ تو سجدے میں گر گئے ہوں گے کہ شکر ہے بچ گئے. اور اگر یہ کچھ اس سے زیادہ ہو جاتا فرض کریں, تو پھر پوری دنیا میں یہ خبر جاتی نا کہ ایک اور ویسا ہی جو ہے نا وہ حادثہ ہو گیا ہے. چلیں اس کو پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر فالو اپ بھی کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ اس کے اوپر کہاں تک پہنچی ہے انویسٹیگیشن اور کیا سامنے آیا, کون کلیم کر رہا ہے. اگر طالبان نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا. اجازت دیں, دوبارہ ملاقات.